إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس اول الف سورہ الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. پیارے طلباء و طلبات، کلاس 10 کورس اسلامیات سورہ الاحزاب جاری ہے. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور ان کے بعد مسئلہ زہار اور مسئلہ متبنہ. پہلے آیاتوں کا ترجمہ سنیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا. ما جعل نہیں بنایا. اللہ ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، نہیں رکھا اللہ نے، پیدا نہیں کیا اللہ نے. لرجل ایک شخص کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ ایک ڈول میں، ایک سینے میں، ایک تنے میں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی شخص کے ایک سینے میں دو دل. وما جعل ازواجکم اللاتی، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بیویوں کو، تظاہرون منہن، جن سے تم نے زہار کیا ہے، تم نے ان سے زہار کر دیا ہے، تم زہار کر بیٹھے ہیں ان سے. امہاتکم، تمہارے حقیقی مائیں. وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا ہے تمہارے حقیقی مائیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبناؤں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ بولتی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ ہی سچ کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور سیدھی راہ دکھاتا ہے. پیارے طلباء و طلبات، ابتدائی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل. شخص سے مراد نرینہ اور زنانہ دونوں ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ہی مراد ہیں. اسی لیے ہم نے شخص کا ترجمہ کیا. حالانکہ عربی لغت میں رجل آدمی کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ مرد اکیلا مراد نہیں ہے، دونوں سیم
جو دھڑکتا ہے، خون سپلائی کیا کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت سے کوئی خاص مطلب مراد نہیں ہے کہ انسان کے اندر ایک دل ہے یا دو دل ہے یا تین ہے یا جو بھی ہے. عام طور پہ تمام انسانوں میں ایک ہی دل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ادبی لہجہ ہے. وہ منافق جو اس سے پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکا ہے کہ آپ منافقین اور کافروں کی پیروی نہ کیجیے. تو منافقین ایک دل کے ہوتے ہوئے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں دو خیالات رکھتے تھے. بیعت ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، کافروں کے ساتھ ملتے تھے، اپنے آبا و اجداد کافروں کے ساتھ ملتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تھے تو اوپر کیا کرتے تھے، ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اور حقیقت اوپر پہ مبنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیعت ہوا، ایک انسان کے سینے میں، ان کے ذہن میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. بعض روایات اور تاریخی لحاظ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ آ کر کہتے تھے کہ ہمارے دو دل ہیں ایک جسم میں. ایک دل مجھے کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین سچا ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، ایمان لاؤ ان پہ. اور دوسرا کہتے ہیں مجھے میرا دل کہ نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو ایمان نہ لاؤ. تو ان تمام تخیلات اور خیالات کو اللہ تعالیٰ رد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، دنیا پہ واضح کرتے ہیں، انسانیت پہ واضح کرتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ایک سینے میں، ایک ڈور میں، ایک تندے میں دو دل نہیں بنائے. یہ کہتا ہے کہ میرا ایک دل، ایک خواہش یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان تو یا مومن ہوگا مخلص اور یا کافر ہی ہوگا. یہ دروخی نہیں چلتی اسلام میں. یعنی ایمان لاؤ تو اخلاص کے ساتھ، زبان اور دل دونوں میں ایمان رکھو، عمل کے ذریعے بھی واضح کر دو اور یا اوپر کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ لوگ اشتباہ اور مغالطے میں نہ پڑ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی شخص میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک سینے میں دو دل. یہ بات رد ہوئی. اب دوسری بات، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زہار کردہ بیویوں کو تمہارے مائیں بنائی، یعنی نہیں بنائی. اب یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے، تفسیر کی ضرورت ہے اس بات پہ وضاحت کرتے ہوئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. پیارے طلباء و طلبات، عرب معاشرے میں اس وقت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے اور ان دنوں، ایک رسم اور رواج تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص کسی موقع پہ غم یا خوشی کی حالت میں، کسی بھی حالت میں، ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتے کہ انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، تم مجھ پر ایسی حرام ہو. یہ تشبیہ ہے، جس طرح کی میری ماں مجھ پہ حرام ہے. یعنی ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہے، انت علیہ کظہر
امی، یہ الفاظ انت علیہ کا ظہر امی، یہ الفاظ کہہ دیتے تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ کفار اس زمانے میں یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کرتا تو اس کو ابدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے وہ بیوی حرام سمجھتی تھی۔ یہ مجھ پہ حرام ہو گئی، یہ بیوی نکاح پسند ہو گیا اور اس سے اب نکاح دوبارہ کرنا بالکل منع ہے، یہ منع سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر وہ رسم تفصیلاً بیان کیا کہ زہار ہے، اسلام میں بھی ہے، لیکن اسلام میں اس کے لیے جو قوانین ہے وہ مختلف ہے کفر کے قانون سے۔ سب سے پہلے آپ نے جان لیا کہ یہ زہار کیا ہے، یہ لازمی بات ہے، پرچے میں بھی آتے ہیں کہ زہار کیا ہے، زہار کی تعریف کیجیے ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ زہار ہے، زہار اظہار نہیں ہے، الف اور حمزہ نہیں ہے اس کے آگے، زہار۔ زہار یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کسی بھی زبان میں کسی بھی الفاظ میں یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر ایسے حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے۔ ظہر عربی میں کمر یا پشت کو کہا جاتا ہے، ظہر پشت کو کہا جاتا ہے، اور یہ کاف حرف تشبیہ ہے، اور یہ مقولہ ہے شوہر کا، خاوند کا، انت علیہ تم مجھ پہ حرام ہے، کا ظہر امی جس طرح کہ میری ماں مجھ پہ حرام ہے۔ اپنی حقیقی ماں جو انسان کا ہے وہ اس پہ ابدالآباد حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتی، ایک بیٹے اور ماں کے درمیان حرام ہے ابدالآباد۔ تو اسی طرح جب اپنی بیوی سے زہار کے الفاظ کہہ دیتے تو حرام سمجھتے تھے اپنے لیے، اس لیے اسلام نے آ کر فیصلہ واضح کر دیا، یہ بتایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے زہار کردہ بیویوں کو تمہاری حقیقی میں نہیں بنائی۔ امہات جمع لفظ ہے، امن جو اصل ماں کو کہا جاتا ہے، حقیقی ماں کو کہا جاتا ہے، اور ازواج زوجہ کی جمع ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے، اور زہار ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اب اسلام نے آ کر قرآن مجید میں اور ایک جگہ پہ زہار کا مسئلہ اٹھایا اور اس کا طریقہ قانون نافذ کیا کہ جو بھی خاوند، جو بھی شوہر اپنی بیوی سے زہار کرے تو اس کے بعد اس کے ساتھ مجامعت کرنا، ملنا دین اسلام میں حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا اگر ہو، طاقت بھی ہو خریدنے کا یا معاشرہ میں ہو، اب نہیں ہے یہ، لیکن دین اسلام میں جو پہلے تھے تو ایک غلام کو آزاد کر خرید کر آزاد کرنا، ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنا، اگر وہ خرید نہیں سکتی یا موجود نہیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا جس کے درمیان وقفہ نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کھانا دینا، درمیانہ خوراک 2 وقت کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو زہار کا کفارہ ہے اسلام میں۔ ملنے سے پہلے، مجامعت کرنے سے پہلے جو شخص
اپنی بیوی سے زہار کر لے تو یہ اس کے بعد ان 3 چیزوں میں سے ضرور ایک کرے، بعد میں یہ بیوی ان کے لیے حلال بنتی ہے، جائز بنتی ہے، نہ تو اس سے نکاح پسند ہوتا ہے نہ وہ اس پہ ابد الابد حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کفارہ ہے دین اسلام میں، یہ زہار ہے۔ جو الفاظ دین اسلام نے بتائے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، کسی اور عضو سے تشبیہ بھی زہار کہلاتا ہے، چونکہ اس وقت عرب زیادہ تر یہ الفاظ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، دین اسلام نے نقل کیا ہے۔ اگر اس کے بجائے کوئی اور الفاظ ہو، کوئی اور عضو کی طرف جو بڑی اعظام میں سے ہو اس کی طرف اشارہ بھی کیا جائے تو مسئلہ ہی زہار کہلائے گا۔ مثلا اس کے چہرے کی طرف نشاندہی کر کے، ان کے پھیٹ کی طرف نشاندہی کر کے، کوئی اور عضو کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جائے کہ تم مجھ پہ ایسی حرام ہے جس طرح کی میرے لیے میری ماں کی پیٹ حرام ہے، چہرہ میرے لیے حرام ہے، تو یہی بھی زہار ہے۔ انت علیہ کا ظہر امی، یہ تو اصل الفاظ ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور بقایا الفاظ اس پہ موقوف اور منحصر ہے۔ تو وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بول، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا ہے تمہارے حقیقی مائیں بنا